بیان کیا جاتا ہے کہ سخت سردیوں کا موسم تھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان اپنے پھاٹک میں تشریف فرما تھے۔ پھاٹک مان لیجیے وہ جگہ جہاں پر تمام لوگ اکٹھا ہوا کرتے تھے، آپ کے خدام جہاں پر اکٹھا ہوا کرتے تھے وہ جگہ اسے پھاٹک کہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان اپنے پھاٹک میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے تمام خدام رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تبھی آپ کا ایک خادم آپ کے پاس کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان اپنے خادم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس رضائی نہیں ہے؟ سبحان اللہ، دیکھیے پیر، ایسا پیر ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس رضائی ہے؟ وہ خادم خاموش ہو جاتا ہے، اور خاموشی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس رضائی ہے؟ وہ خادم خاموش ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سمجھ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اپنی چادر مبارک کو اتارتے ہیں، اپنی رضائی کو اتارتے ہیں اور اس خادم کو دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے لوگو، ایک سچا ولی اور سچا معزز پاکیزہ بابرکت پیر ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس رضائی ہے؟ وہ خادم خاموش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ خادم خاموش ہو جاتا ہے اور ایک پیر کی نظر، ایک ولی کی نظر سمجھ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت سمجھ جاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان اپنی رضائی کو اتارتے ہیں اور اس خادم کو اڑا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان اپنی رضائی مبارک کو اسے دے دیتے ہیں تو وہ خادم اس رضائی کو چومتا ہے، بوسہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہی خادم بیان کرتا ہے کہ 2-3 دن کے بعد، چند روز کے بعد اعلیٰ حضرت کو ایک نئی رضائی پیش کی جاتی ہے، اور اس کے تھوڑے دنوں کے بعد ایک مسافر مسجد میں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ میرے پاس اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سردیوں کا موسم تھا نا، کہتا ہے وہ مسافر کہتا ہے کہ میرے پاس اوڑھنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان اپنی اس نئی رضائی کو بھی دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے میرے امام کی سخاوت، سخاوت ہو تو ایسی۔ اے لوگو، دیکھیے میرے امام کی سخاوت، اعلیٰ حضرت کی سخاوت دیکھیے۔ میرے امام کی سخاوت کیا ہے؟ میرے امام سنیت کی جان ہے، میرے امام سنیت کی شان ہے، ہماری جان ہے، ہماری جان میرے امام کے قدموں پہ قربان ہو۔ سچا ولی، ایک سچا پیر یہی ہوا کرتا ہے۔ امام اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے اپنی اس نئی رضائی کو بھی، اس نئی رضائی کو اس مسافر کو دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیر ہو تو ایسا، ولی ہو تو ایسا۔ بیان کیا جاتا ہے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ میں 4 فوجی آتے ہیں جو آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہوتے ہیں، آپ کے دیدار کے خواہش مند ہوتے ہیں، اور وہ لوگ آ کر کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان باہر نکلتے ہیں تو وہ لوگ آپ سے کلام فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے جب ان سے کلام کیا تو اپنی نگاہوں کو نیچے فرما لیا، نگاہیں نیچے رکھ لی۔ خدام بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی نگاہوں کو اس لیے نیچے کیا تھا کیونکہ ان لوگوں کا ستر نہیں چھپاتا، ستر کھلا تھا ان لوگوں کا، یعنی شریعت نے جس حصے کو چھپانا واجب رکھا ہے ان لوگوں کا وہ حصہ کھلا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں وہ فوجی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کرسیوں پر اور اعلیٰ حضرت سے کلام فرماتے ہیں، لیکن میرے امام کی عاجزی پر، انکساری پر قربان جائیں، میرے امام نے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا، تب ان کے باتوں کا جواب دیا۔ میرے امام نے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہوئے ان لوگوں کا جواب دیا، ان لوگوں کے کلام کا جواب دیا۔ خادم بیان کرتے ہیں جب ان لوگوں کے ستر کو چھپایا گیا تب امام اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے ان سے نظریں ملا کر کلام کیا، سلام کیا۔ میرے امام اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے اس واقعے سے ہم لوگوں کو نصیحت کی کہ اے لوگو، اگر کسی کی بیٹی جا رہی ہے، اگر کسی کی بہن جا رہی ہے، اگر کسی کی ماں نکل رہی ہے تو تم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ لو۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو، تم لوگوں کو چاہیے کہ اگر کسی کا ستر کھلا ہے تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ لو، اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا لو۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو، قربان جائیے اعلیٰ حضرت کی پرہیزگاری پر، اعلیٰ حضرت کے تقوی پر۔ میرے امام نے مردوں تک کے ستر کو نہیں دیکھا تو عورت کا ستر تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے اس واقعے سے ہم لوگوں کو نصیحت کی ہے، اے لوگو، اگر کسی کی بیٹی جا رہی ہے، اگر کسی کی ماں باہر ہے، اگر کسی کی بہن بہو باہر گھوم رہی ہے تو تم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ لو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، کیونکہ عورت سراپا ستر ہوا کرتی ہے۔
اللہ اکبر۔ تم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، لیکن ہم لوگ آج اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ ہم لوگ میلوں میں گھومنے جاتے ہیں، کسی کی بہن ملے، کسی کی بیٹی ملے، کسی کی خوبصورت شکل ملے تو ہم اس کو اپنا دل دیں۔ اللہ اکبر، ہم اس پر اپنی جان کو لٹائیں۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں اے لوگوں میرے امام کی پرہیزگاری پر، میرے امام کے تقوی پر قربان جائیں۔ میرے امام نے ان لوگوں سے جب تک صحیح سے کلام نہ فرمایا، جب تک ان لوگوں نے اپنے ستر کو نہ چھپا لیا۔ اللہ اکبر، میرے امام نے اپنی قوم کو نصیحت کی، اے لوگوں اگر کسی کی بہو بیٹی باہر ہے تو تم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان جب دوسری مرتبہ روضہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں تب آپ سوچتے ہیں کہ آج میرے آقا مجھے اپنی دیدار سے نوازیں گے۔ سبحان اللہ، اب آئیں گے میرے آقا مجھے دیدار سے نوازیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے تو آپ ایک غزل لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ جب آپ مقتے پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے امام احمد رضا خان یعنی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان کو 35 علوم ایسے علموں سے نوازا جس میں آپ کو مہارت حاصل تھی۔ یاد رکھیے، علم کو حاصل کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور اسی علم میں مہارت حاصل رکھنا یہ الگ چیز ہے۔ علم تو ہر کوئی حاصل کر لیتا ہے، علم تو ہر کسی کے پاس ہے، لیکن اس میں مہارت ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے امام احمد رضا خان کو 35 علوم سے نوازا اور ایسے علم جن میں آپ کو مہارت حاصل تھی۔ میرے رب نے اعلیٰ حضرت کو سخی بنایا، میرے رب نے اعلیٰ حضرت کے دل میں عشق مصطفیٰ ڈالا اور ایسا عشق مصطفیٰ ڈالا کہ تمام وہابیوں کی گردنوں پر میرے اعلیٰ حضرت کی ایک قلم کافی تھی۔ ایسا عشق مصطفیٰ ڈالا میرے رب نے امام احمد رضا خان کے دل میں۔ بیان کیا جاتا ہے جب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان دوسری مرتبہ مدینہ شریف پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے جب آپ دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ دل میں آس لگاتے ہیں آج میرے آقا مجھے دیدار سے نوازیں گے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ایک آس اپنے دل میں لیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ آج میرے آقا مجھے اپنی دیدار سے نوازیں گے، لیکن پہلی شب ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت اپنی آس کو اپنے دل میں لیے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان جب دوسری مرتبہ روضہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں تب آپ سوچتے ہیں کہ آج میرے آقا مجھے اپنی دیدار سے نوازیں گے۔ سبحان اللہ، اب آئیں گے میرے آقا مجھے دیدار سے نوازیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے تو آپ ایک غزل لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ جب آپ مقتے پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے اس غزل کا مقطع لکھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اے رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات کوئی کیوں کرے، اے رضا تجھ سے کتے تو ہزار پھرتے ہیں، ایسے کتے تیرے جیسے روز آتے جاتے ہیں اس در پہ۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان جب اپنے مقتے سے فارغ ہوتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیدار سے نواز دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بیداری کی حالت میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمایا۔ اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہیں جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیداری میں دیدار فرمایا۔ اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے اپنا نیا مسلک بنا لیا۔ مسلک اعلیٰ حضرت ایک نیا مسلک ہے، لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگو، مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ جو میرے امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک وہی اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے۔ اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہیں جنہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دیدار سے نوازا۔ میرے آقا کا دیدار ہو جائے جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیدار کرا دیں، اس کا بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے۔ اور لوگوں یاد رکھنا، میرے آقا کے در پر وہی لوگ جاتے ہیں جنہیں میرے آقا بلاتے ہیں۔ ایک شعر ہے نا کہ کتنے امیر ہو کر بھی طیبہ نہ جا سکے، جاتے وہی ہیں جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ۔